الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والعظمۃ والکبریاء خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا آلانا وأولانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي البررة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين محبت و الفت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے بابا سے بلند صلاۃ و سلام علیکہ حضرات گرامی، میں جتنا آج خوش ہوں، بعض خوشیاں جب آپ کو غیر متوقع طور پہ یا ایک لفظ ہے غیر مترقبہ طور پہ ملے تو بعد اب الفاظ نہیں ملتے ان خوشیوں کے اظہار کا۔ میں آج اتنا خوش ہوں کہ میں آج استاذ العلماء جن کو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور سچی بات ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان سے زیادہ میں مستفید ہوں اور آپ بھی مستفید ہوں۔ حافظ الرحمن صاحب غزالی، اللہ تعالیٰ ان کے جس طرح وہ الحمدللہ جس طرح ان کا نام خوبصورت ہے، خود بھی ماشاءاللہ اس طرح خوبصورت خطیب آپ کو ملے ہیں، اور آپ یہ ایک پینل تھا ٹی وی پہ آپ حضرات سنتے تھے انہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، اور میں بھی ٹی وی پہ ان کی گفتگو سے انتہائی محظوظ ہوا کرتا تھا جب بھی ختم نبوت کے سلسلے میں۔ آج یہ عجیب اتفاق کہ دونوں شخصیتوں کی موجودگی میں مجھے یہاں گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور ایک اور شخصیت ابھی جو مجھے بتایا، میں ابھی اگر پورے نام سے آپ کے شہر کے خطیب علامہ محمد رمضان صاحب وہ یہاں تشریف فرما ہے، قاری صاحب نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، اور بچوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت، یہ بچے نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، اور میں کتنے خوش قسمت بچے ہیں جن کے والدین
اس انداز میں ان کی تربیت کرتے ہیں اور اپنی موجودگی میں ان سے لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی میں خیر و برکت دے. اور آپ حضرات کی میں جو ایک بات جو خصوصی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے. تو آپ حضرات کی کوششوں سے یہ ایک بڑا خوبصورت ایک آئیکن ہے اس علاقے کی, میں سمجھتا ہوں اتنی, اور خاص کر اس کا انتظام و انسلام دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہر چیز اپنی اپنی ویل اپ ٹو ڈیٹ ہے, اور اس کا انتظام اور اس کا خاص کر یہ جو میں نے وضو خانہ اور یہ ساری چیزیں جو دیکھی, یہ بہت انتہائی خوبصورت انداز میں اور بڑا ویل سسٹمیٹک انداز میں آپ نے یہ سسٹم بنائیے چلایا ہے اس مسجد کو. تو اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ٹاؤن اگرچہ چھوٹا سا ہے, لیکن یہ میں بہت عرصہ پہلے آیا تھا, بہت عرصہ پہلے, یہ دوسری جو مسجد ہے اس ان دنوں علامہ ہوا کرتے تھے فاروق شاہ صاحب, تو لیکن بڑے عرصے کے بعد پھر مجھے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ جذبات جو میں نے ظاہر کیے ہیں یہ میری ایک اپت دل کی ایک, اور یاد رکھیں میں ایک بات عرض کر دوں, یہ باتیں ہوں گی لمبی چوڑی تقریرات ماشاءاللہ آپ حضرات علمی انداز میں جو سنتے رہتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک غزالی ہے الحمدللہ, پہلے بات ہو رہی تھی غزالی ایک ہوا کرتا ہے, اور ہر دور میں غزالی دور رہا ماشاءاللہ. آپ اس علاقے کے ایک عظیم خطیب سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, باتوں کے انداز میں گفتگو ہو گئی, اور ہم یہاں جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, کوئی چیز پلے پڑتی ہے, اور خطیب کو بھی دعائیں ملتی ہیں کہ یہ بات ہم نے ان سے سنی, ان کے حوالے سے یہ بات ہمیں یاد ہے. تو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. اب بھی بعض دفعہ کچھ دوست ملتے ہیں جی 20 سال پہلے ہم نے آپ سے یہ بات سنی تھی, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو انہیں بات یاد ہے, اور اس حوالے سے میں ان کے ذہنوں میں ہوں, اور نیکیوں کے حوالے سے بھی جو لوگ یاد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو جب آپ آتی ہیں ایسی محافل و مجالس میں تو اس کی بڑی سب سے غائب یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات لے کے جائیں. جمعے پہ بھی کوئی ایسا میسج آپ کو جو ملتا ہے پورا ہفتہ آپ کو یاد رہے, اور اس حوالے سے آپ کے ذہن جو ہے وہ ریکال کرتے رہے ان اچھی باتوں کو. تو میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا. میں نے جو آپ کو جو یہ کلمات جو کہے ہیں نا اچھے تحسین کے, ان کو چھپایا نہ کریں, بڑی توجہ سے بات سنیے گا. میری اچھی بات کو کبھی بھی جو بات اچھی لگے نا اس کو بتانے میں دیر نہ لگے. یہ آواز آ رہی نا آپ کو؟ یہ تھوڑا سا یہ نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ آواز جو صحیح نہ جائے تو آواز میں سمجھتا میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں جیسے یہ نہ ہوتا. ٹھیک. آج معراج کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے ذہن میں جو تبلیغ کے طور پہ بھی ہوں گی, اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حاصل بھی ہوں گی آج اس محفل کا. ان باتوں میں ایک بات جو اصل جو میں نے ابھی کی ہے اس کو آپ آج اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس پہ عمل بھی کریں. جب آپ عمل کریں گے تو پھر شاید میں اس حوالے سے آپ کو یاد آؤں تو میرے لیے دعا خود بخود نکلے گی آپ کی زبان سے. یاد رکھیے اس معاشرے میں, معاشرہ ظاہر ہے معاشرہ کا معنی مل جل کے رہنا, سوسائٹی جو ہے, سوسائٹی وہی اچھی لگتی ہے جو مل جل کے رہے اور ایک دوسرے کا خیال کرے. انسان کی یہ کمزوری ہے کہ یہ سوشل اینیمل ہے, اکٹھا رہے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جب رہنا ہی ہے تو پھر اس انداز میں رہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو مل کے خوشیاں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد تو نہیں لینا آ رہی ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جب تک پوری طرح وہ دوستانہ انداز میں گفتگو نہیں ہوگی پھر میں بھول جاؤں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے پوری توجہ سے میری باتوں کو سننا ہے. یہ تقریر نہیں ہے, باتیں ہیں. جس طرح ایک دوست دو مل کے دو آپس میں باتیں کرتے ہیں نا, پیسو ایکٹیو ٹاک جسے کہتے ہیں, پیسو ایکٹیو ٹاک, کہ ہاں بھی کریں کچھ سنے بھی کوئی نہیں, بات میں جو نہیں سمجھ آ رہی اس کو ذرا سمجھاؤں. تو ایکٹیو پیسو ٹاک یہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدمی خاموشی سے سنے دوسرا سنائے, ہے جی, پھر وہ کبھی کبھی اس کی وہ ہاں میں ملائے کہ ہاں میں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایکٹیو پیسو ٹاک, اس وقت ایکٹیو میں ہوں اور آپ سن رہے ہیں پیسو ہو کے, لیکن پیسو کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ پیسے اس معنی میں ہے، یہ پیسے بھی ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں جی. تو جب آپ اس انداز میں سنیں گے تو پھر ممکن ہے میرا ذہن بھی کچھ باتیں پیچھے سے نکال کے سرفس پہ لے آئے. بعض ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ ماحول اس کو جگا کے آگے کی وہ سب کانشیس سے کانشیس میں لے آتا ہے. تو آپ حضرات نے اس انداز میں سننا ہے کہ بھولی بستی باتیں جو ہے وہ ریکال ہو کہ آپ تک میں پہنچا سکوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں گونجتا تھا جن کی نوبت سے زمین و آسمان دم بخود ہے مقبروں میں ہاں نہ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہو بلکہ آپ کی توجہ سے سنیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ یہ پوری طرح معراج کے حوالے سے اگر بہت کم لوگ ہیں جو معراج کے اصل حقیقت پہ غور کرتے ہیں. ہم اس کو صرف ایک معجزاتی طور پہ تو لیتے ہیں، لیکن معجزہ معراج نے ہمیں ایک سوشل ایک پیغام دیا ہے. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ معراج معمولی یہ واقعہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی معراج نہ بھی ہوتا تو حضور کا مقام تو اس کے علاوہ بھی اتنا بلند ہے، لیکن اس میں جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ توجہ طلب ہے جو ہم نے سننی ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم سوسائٹی میں ایک سوشل لائف میں اس وقت ہی اچھے لگتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں اور ڈھونڈ کے نہ نکالیں کہ تم میں یہ نقص ہے، تم میں یہ نقص ہے، تم میں یہ نقص ہے، بس ایسی خوردبین لگائیں کہ وہ ڈھونڈ لوگوں کی وہ پریشان کرنے کے لیے ان کے نقص نکالتے رہے. یہ نہ کریں. یہ تو بالکل ایسی ہوگا نا کہ میر وہ جس طرح مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے، یاد آئے گا تو پھر میں پیش کر دوں گا کہ جب جہاں بھی رہنا جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا یہ نہ ہو، بلکہ آپ کو جب ملیں ایک دوسرے سے ملیں تو اس کی ایسی بات جو اس کو پریشان کرے وہ ڈھونڈنے کے بجائے ایسی بات کہے کہ اس کے چہرے پہ تبسم کھلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ حضور ہر وقت مسکراتے تھے. متبسمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کانا متبسم، آپ کا چہرہ ہر وقت متبسم رہتا تھا. ملیں خوشیاں بانٹیں، غموں کو بھی آپس میں شیئر کریں، تقسیم کریں. سوسائٹی میں اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سوسائٹی نہیں کہلاتی، پھر انسان اکیلا اچھا ہے. تو میں اس لیے یہ میری بات اس لیے نکالی ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگی. آپ کی مسجد دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی تو میں نے اس کو چھپا کے نہیں رکھا، آپ کو بیان کیا ہے. مسجد کی انتظامیہ سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ پورے ٹاؤن میں پھیل جاتی ہے، وہ اگر اچھی بات کرے تو وہ بھی تو بیان کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح کہ وہ بڑی ایک عمدہ بات میں آپ کو اس کی عرض کر دوں. بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک ایک لمحہ انہوں نے خط تو بھیجا ہے مگر انداز تو دیکھو کہ ہر بات سے 100 طرح کا پہلو نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک ایک لمحہ تیری ہر ادا پہ میری جان فدا، تیری ہر ادا میں مزہ دیا. ایک ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں انسانی زندگی میں ایک ریولوشن دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے. ایک دفعہ چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص قریب سے گزرتا ہے تو صحابی عرض کرتی یا رسول اللہ یہ شخص جو گزر رہا ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیسا اچھا لگتا ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے. بعض ہوتا بھی ہے نا ایسے کہ بعض دفعہ کسی آدمی کو جانتے ہی نہیں یار یہ اچھا لگتا ہے مجھے، تو اس نے یہی جملہ کہا یا رسول اللہ یہ شخص جو جا رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا، اس کا مکان بھی نہیں جانتا، یہ کہاں رہتا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے. آپ نے اچھا تجھے یہ اچھا لگتا ہے؟ اٹھو پھر ابھی سے جا کے اسے بتاؤ کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو. وہاں بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں یہ صرف واقعات، یہ کیونکہ ایسی بات صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں علماء ان کے سامنے بیان کرنا تو یہ اپنے آپ کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. یہ تو صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بات سے جب بات نکلتی ہے تو کوئی واقعہ اس کو اور وزنی کر دیتا اس بات کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ
دیر نہ لگاؤ، ابھی جاؤ اور اسے جا کے یہ کہو. اب حدیث کے الفاظ سن لیں. اس نے جملہ کہا وہ یہ کہ احبک فی اللہ، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ میں تجھ سے کیوں پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس مقام پہ اپنی گفتگو کو لا کے اس کو فوکل پوائنٹ بناتا ہوں کہ مجھے تجھ سے اگر پیار تو صرف اللہ کے لیے. میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. معاشرے میں اس چیز کو رواج دیں. اس چیز ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی خوش نظر آ رہا ہو تو بڑا حیران، کوئی بڑا خوش نظر آ رہا ہے بھائی، ہم ہمارے لیے یہ بڑی عجیب سی اپنی چھمک بات، بڑا آج ہنسنا پہ بڑے ہنسے آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ معاشرے سے ختم کریں. معاشرے کو تبسم دیں، مسکراہٹیں دیں. زمانہ بہت پریشان ہے آج کل، اس قدر ہم لوگ پریشان ہیں نا، کس قدر کہتے ہیں کہ وہ آؤ ہم مل کے کریں اس کا محبت سے علاج، کس قدر دکھ میں ہے آج کا انسان یار. تو میں یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بڑی میں نے آپ جو مجھے خوشی ملی، میں بہت جلدی آ گیا تھا، مجھے 6 بجے. آج میں نے ایک اور بھی وہ آپ حضرات کو میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ نہیں کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں آج کوئی جلسہ تھا، جلسہ ہے ہماری مسجد میں. تو بڑی مشکل سے وہاں سے میں نے وہ اپنی مسجد والوں سے اجازت لی کہ وہ کہنے جی کیسی وہ اپنی مسجد میں جلسہ اور آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے اب وعدہ کر لیا. تو غزالی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ انہوں نے مجھے نا انہوں نے کہا کہ دیکھنا دینا پکڑنا دوڑنا جانے نہ پائے، لے چلا میری شکیبائی وہ ظالم لے چلا. تو میں حاضر ہو گیا. تو ہماری مسجد میں خود بھی آج بہت بڑا جلسہ ہے. تو میں 6 بجے آ گیا تھا. تو 6 بجے میں مسجد میں ادھر ادھر پھرتا رہا. آپ سے میں نے اب میں دیکھے ہر چیز بڑی بہت سسٹمیٹک انداز میں. اللہ تعالیٰ یہ آپ خدا کے گھر کو آباد کرتے ہیں، خدا آپ گھروں کو آباد کرتے ہیں. یاد رکھو، مسجد کا خیال رکھیں. مسجد کے جتنے چلانے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. مسجد کے جو ائمہ ہیں ان کا احترام کریں. آپ اس انداز میں اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر خدا کہتا ہے تم میرے لیے ہو گئے، میں تمہارے لیے ہو گیا. دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں، یہ پاس با ہمارا. ان گھروں کو آباد کیجئے، خدا آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ آپ کی یاد اور آبادی کریں اس کو. اور نمازی ابھی مجھے ہمارے لوگ تھوڑے ہیں تو تقریباً ہماری مسجدوں کا لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں ویکینڈ پہ، تو آج کل چھٹیاں بھی لوگ ادھر ادھر گئے ہیں. لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ. دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. اگر آپ یہ تھوڑے ہیں اگرچہ، اگر آپ کے ذریعے اگر میسج پورے اس ٹاؤن میں پہنچ جائے تو آپ تھوڑے نہیں بلکہ آپ بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. اور مسجد کے ساتھ پیار کریں، مسجد میں جو آبادیاں کرتے ہیں ان سے پیار کریں، ائمہ سے علماء سے، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں. یہ میرے جذبات تھے جو میں پہنچانا آپ تک بڑا ضروری سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ذوق میں اور دین کے ساتھ جو پیار ہے اس میں برکتیں دے. حضرات گرامی، یہ واقعہ معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. میں آج تھوڑا سا ہٹ کے کچھ عرض کروں گا. میں واقعات معجزات یا واقعہ معراج کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ آج میں گفتگو کا جو فوکل پوائنٹ ہوگا نا، جو جسے کہتے ہیں پیوٹل پوائنٹ جو ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ میں آج یہ بتاؤں کہ واقعی معجزہ کو کیوں مانا جاتا ہے اور یہ معجزہ معراج آج کی زندگی میں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ آج میں نے واقعات نہیں بیان کرنے، یہ سب جانتے ہیں. میں نے آج یہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ لوگوں نے لفظ معجزہ کو ایک کھلونا بنا دیا ہے. مانتے ہی نہیں ہیں یا ایسی توجیہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا اصل حسن
جو ہے وہ بالکل مان پڑ جاتا ہے، جو اصل اس کی حقیقت ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ میں دونوں طریقوں سے بیان کروں گا، معجزہ معراج کو میں روحانی طور پہ بھی جو کہ دینی لحاظ سے ہے، اور پھر میں نے اس کو سائنٹیفک انداز میں کوشش کرنی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ معجزہ ہوتا ہے اور اس کا وجود تسلیم کیے بغیر نہ ہماری ریزن اور ہماری سائنس جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتی تنہا، بلکہ قرآن مجید پورا کا پورا جو ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے۔ یا میں نہیں کہتا، بلکہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے جس کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، مورس بکائری۔ یہ فرینچ آتھر ہے جس نے کتاب لکھی تھی بڑی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معجزہ جو ہے، معجزہ یہ جب تک ہمارا معجزہ پہ یقین نہیں ہوگا ہمارے دین کی اساس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے معجزات کو من وعن تسلیم کرنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزے کو تسلیم کرنا کی تو الگ بات ہے، انہوں نے تو دلیل مانگی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور جس میں ہے کوئی شخص دلیل کے بغیر بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب خدا کو خدا منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ رہی۔ معجزہ تو خیر بات کی بات ہے، خدا کو منوانے کے لیے دلیلیں، بچے دلیلیں مانگتے۔ میری ایک بچے سے وہ ملاقات ہوئی، وہ کہتے کہ میں نے اے لیول جو ہے وہ رکھا ہوا، اس میری فلسفی جو ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے، تو میرا جو ٹیچر ہے وہ بڑا مجھے دین سے منحرف کرتا ہے، ایسی ایسی فلسفی بتاتا ہے کہ بعد میرا ایمان لڑکھڑا اٹھتا ہے، کہتا خدا ہے تو کیا ہے، تو وہ خدا کے وجود کی دلیل مجھ سے مانگتا ہے، میں بعد پریشان ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، یہ سبجیکٹ چھوڑ دوں، اسکول چھوڑ دوں، کیا کروں، بڑا دیندار متدین بچہ۔ تو کہتے کہ مجھے اس نے سوال کیا ہے وہ ٹیچر نے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں باپ نے پیدا کیا، باپ کو کس نے، دادا نے، پھر کرتے کرتے خدا تک بات جب پہنچتی تو کہتا خدا کو کس نے پیدا کیا، اب کہتا میں یہاں آ کے پھر وہ بالکل وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں۔ میرے پاس آیا ان دنوں، میں وہ برینڈ فورڈ میں تھا، تو کہنے لگے جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ خدا کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہاں کوئی چیز کاز کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے، تو خدا کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ایسے بچوں کو سمجھانا، وہ ان کو یہ قرآن و حدیث پہ پہلے مطالعہ ہو یا کسی اجنبی کو بتانا، تو مجھے اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ ان دنوں میں یہ بات پیدا ہوئی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا، جی تو بات تو میں یہ موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گی، لیکن میں ساتھ کہہ دوں کیونکہ معجزے کی بات چل رہی ہے، تو باقی باتیں 3 باتیں اس نے پوچھی، لیکن جو بات جو خدا سے پہلے کون تھا، توجہ ہے، بات ضائع نہ کیجیے گا، میں آ رہا ہوں جو آج کی طرف، میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا، لیکن یہ بڑا ضروری ہے آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے، معجزے کو سمجھنے کے لیے معجزہ معراج کیا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہیں گنتی آتی ہے، گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور 10 تک جب گنتا ہے تو پھر آپ ریورس گیئر لگاؤ، پیچھے چلو، آپ گنے 10، اسی طرح مشکل ہو جاتا ہے 6 5 4 3 2 1۔ اب 1 پہ آدمی جب فل سٹاپ اسے لگ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور انہوں نے رک کیوں گیا، اس نے کہا جی میں اس لیے رک جاؤں کہ 1 سے پہلے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے، اور احد کا لفظ استعمال ہوا، واحد کا لفظ استعمال ہوا، احد اور واحد میں فرق ہے۔ اب پھر یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں یہ اس کو چھوڑتے ہیں کسی کے لیے۔ قرآن نے کہا کل ہو اللہ احد، یہ نہیں کہا کل ہو اللہ واحد، احد اور واحد میں فرق ہے، تو فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اب آج کی دنیا میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی آپ 1 سے بھی پہلے کچھ ہو سکتا ہے، 0 ہو سکتا ہے، 1 سے پہلے کیا ہوتا ہے
جب آپ گنتے ہیں 0 1 2 3 کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی 1 سے پہلے 0 ہے. تو مجھے بتائیے کہ 0 کی اپنی حیثیت ہے؟ 0 جب تک 1 کے ساتھ کوئی لگے گا 10 بن ہی نہیں سکتا. بے شک تو 0 کی حیثیت ہے کہ اگر بالفرض آپ 1 کو بھی آدھا بھی کرنا چاہیں, 1 سے پہلے آدھا ہے تو آدھا 1 ہوگا تو آدھا ہوگا. بے شک بے شک. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ ایک میرا موضوع نہیں تھا, اصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا دور یہ ہے کہ خدا کو منوانے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو معجزہ, اللہ اکبر, معجزے سے اگر ہمارا یقین اٹھ جائے گا تو پھر دین کی اساس ختم ہو جائے گی, دین کی اساس گر جائے گی, اس کے پاس پیچھے رہ کے جاتا ہے. ہمارا تو قرآن سارا معجزہ ہے, ہمارا دین معجزہ ہے, ہماری نبی کی ہر ادا معجزہ ہے, ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے. یہ معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کیا ہے. سمجھ آئیں گے معجزے کے بغیر تو دین کی اساس اور اس کی بیس ختم ہو جاتی ہے. اور میں بار سے بقائلی کہہ رہا تھا کہ قرآن, وہ کہتا ہے قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. اور یہ کون ہے مورس بقائلی؟ یہ وہ شخص ہے جو جس کی کیمسٹری جس کا سبجیکٹ ہے, اور وہ بہت بڑا اپنا وہ کیمسٹری کا بہت ہی آئیکن اپنے علاقے کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس چرچ جو تھا اس کا وہ ٹرسٹی بھی تھا, اور کیمسٹری کا استاد ہونے کے ناطے یہ فرعون جو ہے, یہ فرعون, اس کی لاش جو تھی وہ آئی یہاں علاج کے لیے فرانس میں, تو اس کو علاج کرنے کا موقع ملا. اس کو دیمک لگ رہی تھی تو اس کو وہ اس کی مامی اس کو علاج کرنے کے لیے اس نے جب وہ اس کو پاس ریفر کیا گیا اس کی طرف, تو کسی مسلمان نے اس کو کہا کہ وہ بڑا حیران ہوا, کہتے ابھی تک اس کی لاش جو ہے محفوظ ہے. اس نے کہا کہ اس لیے محفوظ ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کے بارے میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون تیرے ہم وجود کو بچا کے رکھیں گے تاکہ آنے والے خدا بننے کی کوشش نہ کریں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے, نشانی بن جائے کہ خدا بننے والا اس کو کوئی بچا نہ سکے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اس کو بڑا تجسس پیدا ہوا کہ میں اگر یہ بات ہے تو مجھے قرآن مجید جو اتنی باتیں بتاتا ہے کہ وہ اس نے یہ کہا ہوا ہے تو پھر اس کا مطالعہ کریں. اب اس نے عربی سیکھی, گیا وہاں کسی عرب ملک میں عربی سیکھی, اور سیکھنے کے بعد اس نے قرآن کا مطالعہ کیا, اور پھر اس نے کتاب یہ لکھی دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس. اور پھر جہاں اس نے لیکچر دیا تھا لندن میں, میں اس لندن اس کا ایک اقتباس اس کا دیتا ہوں. اس نے کہا all the scientific phenomena in the Holy Quran, all the scientific phenomena in the Holy Quran are perfectly in conformity with the modern sciences. اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, اب کمپیریزن کرتا ہے, چونکہ وہ خود بائبل سوسائٹی کا ممبر بھی ہے, اور ایک وہ جو ہے کیا نام اس کا چرچ, اس کے ٹرسٹی بھی ہے عیسائی. اب کمپیئر کرتا ہے. اللہ اکبر. دانا یہ کہتے ہیں کہ وہ جادو, وہ جو سب سچ بولے اس سے کوئی انسان رک نہیں سکتا, سچ کہتے تھے. اس نے کہا کہ میں بائبل بھی پڑھی ہے, میں نے قرآن بھی پڑھا ہے, میں سائنٹسٹ بھی ہوں, لیکن میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ all the scientific phenomena in the Holy Quran are perfectly in conformity with the modern sciences, whereas the biblical narration on the same subject are scientifically entirely unacceptable. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. یعنی بائبل میں یقین رکھنے والا کہتا ہے یعنی بائبل خاموش ہے اس معاملے, whereas یہاں وہ ایک نشانی ہے سوال, whereas جبکہ whereas the biblical narration, biblical بائبل یہ ایڈجیکٹو بنتا ہے, بائبل سے جو بھی چیز منسوبہ اس کو biblical کہتے ہیں, whereas the biblical narration on the same subject are scientifically entirely unacceptable. میری بائبل اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لیکن قرآن ہر سائنس کی جتنی بھی کنفارمیٹی اس میں ہوتی ہے. تو قرآن سارا معجزہ ہے, قرآن سارا معجزہ. اچھا یہ پھر بات
انہوں نے وہ بات وہی چلی کہ انہوں نے خط پہ بھیجا ہے مگر انداز تو دیکھو کہ ہر بات سے 100 طرح کا پہلو نکلتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، ہم اسی طریقہ پہ چلا رہے ہیں جہاں وہ معجزہ معراج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پہ. میں اس کو تھوڑا سا اس کو اسپرچل پہلو بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا سائنٹیفک پہلو کیا ہے. یہ پہلی بات تو یہ کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کرتے ہیں. عقل کو اب عقل کو عاجز کر دے کے ذہن میں رکھیے، عقل کے کو عاجز کرنا اور عقل کے خلاف ہونے میں بڑا فرق ہے. کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے یہ ہے کہ اس چیز نے آپ کی عقل کو عاجز کر دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف عقل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے اگینسٹ دا ریزن بیونڈ دا ریزن. آپ کی عقل میں اگر کوئی چیز بات نہیں آ رہی تو وہ بیونڈ دا ریزن ہے، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ اگینسٹ دا ریزن ہے کہ عقل کے خلاف. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ میں دنیا میں کوئی بات جو ہے وہ ریزن کے بغیر نہیں کرتا. یہ قرآن نے کہا ہے، سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن. آگے چلتی ہے، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. کہ نظر گھما کے دیکھو، بنظر غائب دیکھو پوری کائنات کو، کوئی چیز جو ہے وہ سسٹم کے بغیر تمہیں نظر نہیں آئے گی. ایک بار نہیں کرنا چاہیے، 2 دفعہ پھر دیکھو، گاہے باز خان یہ قصہ بار بار دیکھو، تمہیں کہیں فطور نظر نہیں آئے گا. جب وہ خدا اور دیکھ مقام پر خدا کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی عادت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی روٹین کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ، تو پھر یہ کیا ہو؟ خدا خود کہتا ہے کہ میری کوئی چیز ریزن کے بغیر نہیں ہوتی، تو پھر معجزہ معراج کی بھی کوئی ریزن تو ہوگی نا. اب اگر میری اور آپ کی سائنس جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بیونڈ دا ریزن ہے. ہماری عقل ابھی بیچاری اتنی توانا نہیں ہوئی، اتنی جوان نہیں ہوئی کہ ان چیزوں کو پا سکے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی نا. میں بہت اچھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں. ایک بات چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی، توجہ رکھیے. خدا کے معجزات کو اور میریکل کا ہم بدقسمتی سے اپنی ریزن اور اپنی سائنس اور اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہماری عقل جو ہے، اقبال نے کہا تھا نا، غالباً اقبال نے کہا ہے، ہاں اقبال نے کہا تھا عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی. یہ تو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، کل کچھ ہے. اس عقل کو آپ نمونہ بنا رہے ہیں معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں، نکل جا عقل سے آگے کی یہ لوگ، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اس کو اپنی گود نہ بنائیں. اگینسٹ دا ریزن نہیں ہے نبی کا معراج، اگینسٹ دا ریزن نہیں ہے، بیونڈ دا ریزن ہو سکتا ہے، بیونڈ دا ریزن ہو سکتا ہے. آپ کی ریزن ابھی سفر کر رہی ہے، اور آپ کی ریزن کا کیا کروں، کیا آپ کی ریزن کو میں کون سا سلام پیش کروں؟ ریزن کی حالت یہ ہے کہ دیکھیے جناب، ہم نے ایک چھوٹی سی چیز بنائی جس کو ہم کہتے ہیں ایٹم. کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. ایٹم کیا ہے؟ ایٹم ذرے کو کہتے ہیں نا، وہ بھائی جو ہے ہی ذرہ، اس کا نام ہے. ہر آئٹم کی ایٹم، جتنے بھی آئٹم، اس کا جو ایٹم ہے وہ اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اس کو ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے، اس کو ذرہ کہتے ہیں نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عربی میں ایٹم کا ترجمہ ذرہ کیا جاتا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ عقل اب تک ایک وقت تک کہتی رہی کہ جناب ایٹم کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، اس پہ آپ اڑے رہے، ایٹم کو چھوٹا کیا نہیں جا سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے عقل مند اس سے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ایٹم کو پھاڑ کے رکھ دیا، وہ ہے کہ نہیں؟ اس کو ایسا اس کو اینالائز کیا ہے کہ اس کو نیوٹرون کو الگ کر دیا ہے، پروٹون کو الگ کر دیا، الیکٹرون کو کر دیا، بلکہ اس کے بم ہائیڈروجن بم بھی بنا دیے، یعنی ذروں کے ذرے بنا دیے. میں اصل جو جملہ جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ عقل، اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے. لیکن بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، ضائع نہ کیجیے گا. ہم نے ابھی ایک
ذرے کی سرجری کی ہے، ایک ذرے کی سرجری کی ہے تو ایٹم بم بنا لیا ہے، اس ایٹم بم کو رکھنے کے لیے ہمیں جگہ نہیں مل رہی۔ اب 8 قوتیں بن گئی، 8 قوتیں، 8 گریڈز، جن 8 ایجی جو ہیں، جو 8 قوتیں چھت جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں، غلطی سے کوئی بم نہ چلا بیٹھے۔ یہ تو آپ کی بے بسی کا عالم ہے کہ ایک ذرے کو پایا ہے، اس کو رکھنے کو جگہ نہیں ملتی اور مقابلہ کرتے معجزات مصطفیٰ کا۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کامات۔ مکان فانی مکیانی ازل تیرا بد تیرا، خدائے لم جزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے۔ ایک ذرہ میں ذرہ پھڑا ہے، جگہ نہیں مل رہی، پوری دنیا پریشان ہے کہ کوئی غلطی سے ایٹم نہ چلا دے، ایک دفعہ ہی چلنے گا پھر اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی۔ اور ایک ذرہ بنا تم نے پھاڑا ہے، اس ذرے کی جو حقیقت کو پایا ہے، اور اتنے وہ اپنی عقل پہ نازا ہو کہ نہیں، وہ اتنی اور گیلیکسی، یہ پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، چھوٹی سی کرے پہ رہ کر کے تم نے اس ذرے کو پا لیا ہے اور مقابلہ کرتے ہو معجزہ معراج کا، اور کہتے ہو یہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ میں نے یہ آج کے موجودہ دور میں جدید جو ہے نا وہ ہے کیا نام اس کا، یہ فائنڈنگ کہہ لیجئے یا سائنسی انکشاف کہہ لیجئے، انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا جتنی گیلیکسیز ہیں نا یہ پھیل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ All the galaxies are racing away from us and from each other. It suggests that the whole universe is extending. یہ فائنڈنگ ہے، یہ ہے the whole universe is extending. بڑے خوش ہوتے ہیں یہ لیٹسٹ فائنڈنگ ہے جی، بڑا تیر مارا ہے، لیکن آؤ قرآن پاک جس کے بارے میں ابھی میں وہ مارس بقائلے کی بات کہہ چکا ہوں، وہ بڑا حیران ہو کے کہتے ہیں ایک جگہ پر، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ محمد عربی جس کے پاس کوئی رسد گاہ نہیں ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی جس کے پاس کوئی وہاں جامع نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی اسطرلاب احمد وہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کے